بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارے چل رہے تھے حدود. حدود کی ہم نے آپ سے کہا تھا 8 قسمیں. حدود کیا ہوتی ہیں؟ میں ہر کلاس میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ پیچھے والی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں. ہم پڑھ رہے ہیں فکر. ٹھیک ہے، فکر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں سوچ آتی ہے، جب وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سوچ کے ڈیولپ ہونے میں 3 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک تصور آتا ہے، اس تصور کو آپ کسی دوسرے تصور کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر ایک جملہ بنتا ہے. صحیح ہے؟ وہ جو جملہ ہے اسے آپ کہتے ہیں قضیہ. صحیح ہے؟ اور جو تصور پہلا آتا ہے اسے آپ کہتے ہیں تصور. اور پھر جملوں کو ملا کر جو نئے جملے بناتے ہیں، آپ نئی بات نکالتے ہیں کسی جملے کسی قضیے کو ملا کر، تو اسے آپ کہتے ہیں دلیل یا استدلال. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کی فکر ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس فکر کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ تصور کہلاتا ہے، ایک حصہ قضیہ یا جملہ کہلاتا ہے، اور آخری حصہ جو ہے ان جملوں کے ملانے سے دلائل کا بننا ہے. تو ہم نے کہا کہ پوری جو آپ کی لاجک ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. آپ 3 حصے پڑھنے پڑتے ہیں. تصور کو الگ سے اسٹڈی کرتے ہیں آپ ڈیٹیل کے اندر. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ قضیوں کو پڑھیں گے بہت ڈیٹیل کے اندر، اور اس کے بعد آپ استدلال نکالنا سیکھیں گے بہت ڈیٹیل کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو تصور جب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک قضیہ بنتا ہے وہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا اس جملے میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ سبجیکٹ کہلاتا ہے اور ایک حصہ پریڈکٹ کہلاتا ہے، یا ایک حصہ موضوع کہلاتا ہے پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ محمول کہلاتا ہے. تو اب جو حصہ موضوع کہلا رہا ہے شروع والا، جیسے میں نے کہا تھا انسان فانی ہے، تو اس میں انسان کیا ہے؟ موضوع ہے، اور فانی ہے یہ کیا ہے؟ محمول ہے. تو جو لفظ آپ یہ جو موضوع اور محمول ہیں ان کو آپ کہتے ہیں حدود. یہ ایک جملے کی حد بتاتے ہیں. حد کا مطلب ایک پہلی حد اور ایک آخری حد، ایک یہ والا سائڈ جملے کی اور ایک آخری والی سائڈ. تو وہ لفظ جو کسی جملے کے موضوع اور محمول کے طور پر یوز ہوتے ہیں ان لفظ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حدود. ہم ان لفظوں کا تجزیہ کر رہے ہیں اصل میں، اسے ہم کہہ رہے ہیں ہم حدود کا تجزیہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے آج ہم پڑھیں گے 7ویں حد. 7ویں ٹائپ کے حدود کیا ہیں؟ مطلق حدود اور اضافی حدود. مطلق حدود اور اضافی حدود. ٹھیک ہے؟ تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ریلیٹیو ہوتے ہیں. یہ جو لفظ میں نے اضافی لکھا اس کو آپ آسان الفاظ میں ریلیٹیو کہہ سکتے ہیں، یعنی جو ریلیشن شپ کے بغیر یا کسی دوسرے لفظ کے بغیر سمجھ میں نہ آئے، یا اس کی موجودگی کے بغیر وہ لفظ نہیں بولے جا سکتے. جیسے مثال کے طور پر بیٹا. آئیے اب آپ یہ جو بیٹا ہے یہ بذات خود بیان نہیں ہو سکتا جب تک کہ والد نہ ہو. صحیح؟ یعنی بیٹا، جیسے آپ بیٹا سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کسی کا بیٹا، یا تو والدہ ہوں گی یا پھر والد ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو حد ہے یہ دراصل اضافی حد ہے جو کسی دوسری حد کے ساتھ آٹومیٹکلی جڑی ہوئی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ جیسے شوہر. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو شوہر جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی عورت کا یہ شوہر ہے، کسی بیوی کا یہ شوہر ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسی حدود کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اضافی حدود. لیکن جو کسی دوسری حد کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو، ریلیٹ نہیں کرتی ہوں، انہیں آپ کہتے ہیں مطلق حدود. یا جیسے میز،
मेज़ के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को जोड़ें। आप बोलेंगे नहीं मेज़ के साथ कुर्सी लाजमी होती है, क्या ऐसा होता है? बग़ैर कुर्सी के भी मेज़ का तसव्वुर कायम होता है। बेटे का तसव्वुर बग़ैर वालिद के कायम नहीं हो सकता, बग़ैर वालदा के कायम नहीं हो सकता। लेकिन मेज़ का तसव्वुर, किताब, इसका तसव्वुर सही है, हम बग़ैर किसी दूसरी चीज़ को जोड़े हम सोच सकते हैं उसे। तो ऐसी अशिया, ऐसे लफ्ज़, ऐसी चीज़ें जो रिलेशनशिप के बग़ैर डिफ़ाइन होती हों उन्हें आप कहते हैं मुतलक़ हुदूद, और ऐसी अशिया जो रिलेशनशिप के साथ डिफ़ाइन होती हैं उन्हें आप कहते हैं इज़ाफ़ी हुदूद। ये बात पकड़ पाया आप? अच्छा, अब आपको एक बात और समझनी है कि जो सिफ़ात होती हैं वो दरअसल मुतलक़ होती हैं, ठीक है? सिफ़ात मुतलक़ होती हैं और अशिया इज़ाफ़ी होती हैं। यहाँ एक जुमला आपको ये याद रखना है, सिफ़ात मुतलक़ होती हैं, अशिया इज़ाफ़ी होती हैं। इसके लिए एक मिसाल आपको जहन में रखना है, जैसे लफ्ज़ है आपका दोस्त। जब आप लफ्ज़ दोस्त बोलते हैं तो ये क्या है? इज़ाफ़ी है। दोस्त है किसी का होगा, ऐसा ही है? अगर दोस्त है तो क्या होगा? किसी के साथ तो है। तो ये लफ्ज़ बजाते ख़ुद क्या है? इज़ाफ़ी हद। लेकिन इस दोस्त की जो सिफ़त है दोस्ती, सही है, ये मुतलक़ है। थोड़ी टेक्निकल बात है ये, यानी आप जब लफ्ज़ बोलते हैं इंसानियत, ये क्या है? सिफ़त है। आप कहते हैं महकूमियत, ये क्या है? सिफ़त है। तो जो सिफ़ात होती हैं वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। लफ्ज़ महकूम है, महकूम का मतलब, जब आप महकूम का मतलब वो शख्स जिस पर कोई दूसरा हुकूमत कर रहा है, तो अब लफ्ज़ महकूम क्योंकि शय है, ठीक है? लफ्ज़ महकूम क्या है? एक आदमी है। तो जब तक वो शय होगा वो क्या हो सकता है? इज़ाफ़ी हो सकता है। लेकिन अगर वो शय नहीं है बल्कि सिफ़त है महकूमियत, तो अब वो क्या होगी? वो मुतलक़ हुदूद होगी। ये बात पकड़ पाया आप लोग? चलिए जनाब, 7वीं किस्म के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं और आखिरी किस्म, हुदूदे तज़म्मुनी। नाम थोड़े मुश्किल हैं। और हुदूदे गैर तज़म्मुनी। सही है, यानी ऐसे लफ्ज़ जो किसी जुमले में मौजू और महमूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उन लफ्ज़ों को आप क्या कहते हैं? हुदूद। हुदूद की 8वीं किस्म है हुदूद तज़म्मुनी और हुदूद गैर तज़म्मुनी। अब हुदूद तज़म्मुनी क्या होती हैं? ऐसी हुदूद, ऐसा लफ्ज़ जो शय को ज़ाहिर करता हो अपनी सारी सिफ़ात के साथ। जैसे लफ्ज़ है इंसान। जब आप इंसान कहते हैं तो इस इंसान में ये बात छुपी है कि उसके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 आँखें होंगी, वो बोलता होगा। ये सब बातें उसमें छुपी हुई हैं लफ्ज़ इंसान में। तो हम बोलेंगे कि जो लफ्ज़ इंसान है ये एक फ़र्द को भी ज़ाहिर कर रहा है, एक फ़र्द की नुमाइंदगी भी कर रहा है ये लफ्ज़, और उसके साथ साथ उस फ़र्द में जितनी सिफ़ात पाई जाती हैं, फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे अफराद के पूरे मजमूए को ज़ाहिर कर रहा है इंसान, और उसके साथ साथ इंसान की जितनी कामन खुसूसियात हैं वो भी इसी के अंदर छुपी हुई हैं। जब आप इंसान बोलेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंसान बोल के मुर्गा बोलें। क्यों?
کہ انسان ایک فرد ہے، وہ اپنی ان ساری صفات کے ساتھ موجود ہے یہاں پر. تو ایسا لفظ، ایسی حدود جو اپنے اندر بیک وقت افراد کی دلالت بھی کرتا ہو، افراد کی نمائندگی بھی کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کی نمائندگی بھی کرتا ہو، ایسے لفظ کو آپ کہتے ہیں حدود تضمن. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ میں یہاں لکھتا ہوں ایسی اشیاء جن سے مراد فرد بھی ہو اور اس کے ساتھ صفات بھی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو ان اشیاء کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حدود تضمن. اگر وہ، جیسے میں نے لفظ کہا انسان، ٹھیک ہے، تو اس لفظ میں فرد کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی لفظ میں فرد کی ساری صفات بھی چھپی ہوئی ہیں. تو یہ جو لفظ ہوگا یہ کیا کہلائے گا؟ حدود تضمنی. لیکن اگر کسی لفظ میں صرف اور صرف فرد کی فرد ظاہر ہوتا ہو، بس اس کی صفات ظاہر نہیں ہو رہی ہوں، یا صرف صفات ظاہر ہو رہی ہوں، فرد ظاہر نہیں ہو رہا ہو، ایسے بھی لفظ ہوتے ہیں. میں بھی بتاؤں گا آپ کو مثال میں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو حدود ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ غیر تضمنی ہے. یا تو وہ صرف فرد کو ظاہر کرتا ہو، یا پھر وہ صرف اور صرف صفات کو ظاہر کرتا ہو، بیک وقت دونوں چیزیں اس میں موجود نہیں ہو. جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے کاشف. جب آپ کاشف کہتے ہیں تو آپ کسی ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور اب آپ کا نقطہ نظر پوری قبیل نہیں ہے، آپ کسی ایک آدمی کو پوائنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کاشف. تو اب کاشف کی جو صفات ہوں گی نا، وہ ہو سکتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ چور ہو سکتا ہے، وہ سچا ہو سکتا ہے، وہ بہادر ہو سکتا ہے. اچھا، یہ چور، سچا، بہادر، یہ انسان کی صفات نہیں ہے کہ سب انسانوں میں پائی جاتی ہیں، نہیں، یہ کسی ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن جب میں لفظ کاشف کہہ رہا ہوں تو آپ کو صرف کاشف ایک فرد کے طور پر تصور آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں اس کی صفات نہیں آ رہی. جیسے میں آپ سے کہوں گا کاشف، وہی انسان تو ہے کیسا وہ؟ آپ یہ سوال ہے نا، وہ کیسا ہے؟ آپ کیوں کاشف کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں بولوں گا وہ کاشف ایک بڑا ایماندار آدمی ہے. تو اب آپ کو کاشف کا تصور تھوڑا سا کھلا. تو لفظ کاشف کے اندر ساری صفات موجود نہیں ہیں، وہ صرف فرد کو ڈیفائن کرتا ہے. دیکھیے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، جب میں لفظ پوری قبیل کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو پھر اس قبیل کی ساری صفات آئیں گی، جیسے انسان. لیکن جب میں کاشف استعمال کر رہا ہوں تو کاشف کے لیے میں پوری قبیل نہیں بتا رہا، بلکہ میں اس کے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب ایک فرد کی طرف اشارہ ہو، اس کی صفات کی طرف اشارہ نہ ہو، یا صرف صفات کی طرف اشارہ ہو، فرد کی طرف اشارہ نہ ہو، جیسے دوستی، انسانیت لفظ ہے نا، بہادری، سستی، کاہلی، یہ لفظ ہیں، کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ صرف صفت بتا رہے ہیں. تو صرف صفت بتائیں یا صرف فرد بتائیں، تو ایسے لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ غیر تضمنی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ جتنے بھی اس میں معرفہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیر تضمنی ہوتے ہیں. یعنی اس میں معرفہ کاشف، زاہد،
माजिद, ये जितने भी लफ्ज़ हैं इसमें सिर्फ फ़र्द ज़ाहिर हो रहा है, वो अपनी सारी सिफ़ात के साथ ज़ाहिर नहीं हो रहा है। लेकिन जितने भी दीगर चीज़ें हैं जो कॉमन नाउन होते हैं नॉर्मली, जैसे हम बोलें किताब, तो लफ्ज़ किताब हमने जैसे ही बोला तो किताब किसको ज़ाहिर कर रही है? सारी किताबों को। तो इसका क्या मतलब होगा? उसमें सफ़ात होंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, उसके शुरू में अबवाब की फ़हरिस्त होगी। ये तो जब हम किताब बोल रहे हैं तो किताब के साथ ये सब चीज़ें साथ में जुड़ गई। तो लफ्ज़ किताब में फ़र्द को भी बयान किया जा रहा है और उसके साथ साथ छुपी हुई सूरत में उसकी सारी सिफ़ात को भी बयान किया जा रहा है। तो लिहाजा वो ये जो तसव्वुर किताब का होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हुदूद तज़म्मुन। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो ये थे हमारे 8 हुदूद। मैं यहाँ पर आपके सामने आज की क्लास में 8 के 8 हुदूद एक साथ लिख देता हूँ ताकि एक रैप अप भी हो जाए। आप पूरी बात को जो जहाँ से हमारी शुरू हुई थी, 3-4 क्लासेस हम ले गए हैं इसमें, तो आपको पूरी एक बात समझ में आ जाए। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा हम क्या पढ़ रहे हैं? जी भाई, कोई बच्चा ये बताए कि हम क्या पढ़ रहे हैं? आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल? सोच कैसे डेवलप होती है, ठीक है, यानी फ़िक्र की जो डेवलपमेंट है वो कैसे जो है वो तरवीज पाती है, राइज कैसे होती है आपके जहन में? कितने हिस्से होते हैं उसके? 3 हिस्से होते हैं उसके। कौन कौन से? तसव्वुर, तस्दीक भी कहते हैं और क़ज़िये भी कहते हैं, और नंबर 3 दलाइल। तो तसव्वुर जो होता है वो किसी शय का, किसी चीज़ का होता है। अच्छा, जैसे ही आप किसी शय का तसव्वुर करते हैं उसको किसी चीज़ के साथ जोड़ना ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ गधा, तो आपके दिमाग में गधे का तसव्वुर आ जाएगा, लेकिन आप बात नहीं समझ पाओगे मेरी। आप बोलोगे भाई आपने गधा बोल के चुप हो गए, अब कुछ तो बोलें। तो मैं आपका वो तसव्वुर जो गधे का क्रिएट हुआ है वो तशफ़ी पज़ीर नहीं हुआ। फिर मैं बोलूँगा गधा मुफीद जानवर है। अब आप बोलोगे हाँ गधा एक तसव्वुर है, मुफीद एक तसव्वुर है। मुफीद का मतलब फ़ायदेमंद, और जानवर भी क्या है? एक तसव्वुर है। तो ये 3 तसव्वुरात मिल के क्या बन गया? एक तस्दीक बन गई। तो आप जब पूरी फ़िक्र जब आप बयान करते हो तो आप दरअसल तसव्वुरात को मिलाते हो और मिलाकर एक तस्दीक बनाते हो। हम यहाँ खड़े हैं अभी कि जब तसव्वुरात को आप मिलाते हो तो वो जो तसव्वुर मिलकर एक जुमला बनता है वो जुमला दरअसल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा और एक आखिरी हिस्सा। पहले हिस्से को आप क्या कहते हैं? मौजू, और आखिरी हिस्से को आप क्या कहते हैं? महमूल। ये मौजू और महमूल मिलता है तो एक तस्दीक बनती है। अच्छा, अब वो लफ्ज़ जो बतौर मौजू और बतौर महमूल इस्तेमाल हो सकते हैं, वो लफ्ज़ उन्हें कहते हैं हुदूद। ये हुदूद कितनी किस्म की होती है? 8 किस्म की। तो पहली किस्म हमने पढ़ी थी यक लफ्ज़ी, और याद आया कुछ कसीर लफ्ज़ी। यानी हुदूद जो है एक लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकती है और कसीर लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकती है। जैसे मैंने एक जुमला भी कहा गधा मुफीद जानवर है, तो इसमें जो गधा है वो एक लफ्ज़ी हद है, मौजू के तौर पर आई है, और मुफीद जानवर ये 2 लफ्ज़ी हद है जो मौजू के तौर पर इस्तेमाल हुई है। बात क्लियर हो रही है आपको? दूसरा जुमला, दूसरे टाइप की जो हुदूद थी, हुदूद यकमानी, हुदूद यकमानी और हुदूद ज़ुमानी। ये भी मेरा ख्याल है आपको याद आ गया होगा। नंबर 3 हम कोशिश करते हैं आज की क्लास में ये हुदूद मारफा और हुदूद नकरा। हुदूद मारफा जो किसी एक फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो, और हुदूद नकरा जो तमाम कबीले के लिए इस्तेमाल हो, और उसके बाद हुदूद मजमूई और हुदूद जुज़वी।
حدود مجموعی جیسے فوج، اور حدود جزوی جیسے کوئی ایک فرد کو بیان کیا جا رہا ہو، جیسے 10ویں کلاس، جب بول رہے ہیں 10ویں کلاس تو کیا ہے؟ مجموعی، اور جب کہہ رہے ہیں 10ویں کلاس کا طالب علم تو اب وہ پوری کلاس کو بیان نہیں کر رہا، وہ کسی ایک فرد کو بیان کر رہا ہے، تو یہ جزوی ہو گئی اور ایک مجموعی ہو گئی۔ اس کے بعد 5واں ہے حدود مثبت، حدود مثبت جو کسی چیز کی ہونے کو ظاہر کرے، اور حدود منفی جو نہ ہونے کو ظاہر کرے، اور حدود سلبی۔ حدود سلبی کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت عام طور پر تو پائی جاتی ہے لیکن اس وقت موجود، جیسے اندھا، بہرا، لنگڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6 حدود ذاتی، حدود ذاتی اور حدود صفاتی۔ جیسے کاشف میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ دوست بھی کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور کاشف بھی کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ لیکن میں اگر کہوں ہماری دوستی بہت پرانی ہے، تو ابھی جو لفظ دوستی ہے یہ دراصل کیا ہو گئی؟ صفاتی ہو گئی۔ اچھا، حدود مطلق اور حدود اضافی ہم نے آج پڑھا۔ حدود مطلق اور حدود اضافی، اور نمبر 8 میں ہم نے پڑھا آج حدود تضمنی اور حدود غیر تضمنی۔ ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے پچھلی 4 کلاسز میں ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ رہے تھے وہ ایک مجموعی فارم میں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو جب میں حدود کی بات کرتا ہوں تو دراصل میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک تصدیق جو ہے وہ دراصل موضوع اور کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ محمول پر۔ موضوع اور محمول جن لفظوں کو بطور موضوع اور محمول استعمال کر سکتے ہیں وہ لفظ کہلاتے ہیں حدود، اور وہ لفظ کتنے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں؟ 8 ٹائپ کے ہو سکتے ہیں۔ حدود یک لفظی اور حدود کثیر لفظی۔ وہ حد اگر موضوع کے طور پر آئی تو یک لفظی بھی ہو سکتی ہے، کثیر، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ کالج کے پرنسپل مسلم ہے، مسلمان ہے، تو کالج کے پرنسپل یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ایک حد ہے، موضوع، تو یہ دراصل کیا ہو گیا؟ کثیر لفظی۔ اچھا، حدود یکمانی، حدود زومائنی، حدود معرفہ اور حدود نکرہ۔ جیسے میں کہوں آدمی تو سب کے لیے بولا جا رہا ہے، عورت سب کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن میں بول رہا ہوں نسرین، اب نسرین جو ہے سب کے لیے نہیں بولا جا رہا۔ میں بول رہا ہوں کاشف، سب کے لیے نہیں، تو جو سب کے لیے نہیں بولا جا رہا وہ معرفہ، جو سب کے لیے بولا جا رہا وہ نکرہ۔ حدود مجموعی اور حدود جزوی، ایسی حد جو پورے مجموعے کو ظاہر کر رہی ہو۔ فوج، صحیح ہے، 10ویں کلاس، آبادی، لفظ آبادی ہے لیکن ظاہر کس کو کر رہی ہے؟ سمیشن آف پیپلز۔ اور حدود جزوی ایک کو، حدود مثبت اور حدود منفی اور حدود سلبی، حدود ذاتی، حدود صفاتی 6 حصہ ہے، اور حدود مطلق اور حدود اضافی یہ آج ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور حدود تضمنی اور حدود غیر تضمنی۔ تو یہ تھی آپ کے تصور کی جزیات، ہم اس کو اگلی کلاس میں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔